لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه الآمنون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله عوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووكل للسهول بيانا الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الرقي العامي أصله وسيل وفرعه ثمين وكله كهين وخلقه وزين المعلن الحق بالحق بالقاس الطاهرين المعصومين المغضوبين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا کو میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے وعدے مغفرت کا، مرحوم کے درجات بلند اللہ سے پڑھی جانے والی آیات قرآنی اے الہی فرمودات ائمہ وزام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہ السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحوم کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے ہمارے رحمت اور ہمارے معصوم عنایت فرما. بالخصوص کیا ہے
غصہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ اس سارے سوال کی مجالس میں اکثر و بیشتر انہی دو آیات کی تلاوت اس آیت ناصل ہوتی ہے جو سورہ واقعہ سے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ نحن قدرنا بینکم الموت، خداوند عالم ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے انسان تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہے کہ ہم نے اس موت کو تمہارا مقدر بنا دیا ہے، اور اس موت کو ہم نے تمہارے درمیان چھپا دیا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وما نحن بمسبوقین علی ان نخلق ما اور جب تم پر موت قریب ہو جائے اور تم موت کو گلے لگا لو اور موت تم کو گلے لگا لے، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری موت کی وجہ سے، تمہارے چلے جانے کی وجہ سے دنیا کے کاروبار بند ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، ایسا ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ تمہاری جگہ پر تمہارے اقدار، تمہارے امثال ہوں گے، تمہارے قائم اور مقام ہو جائیں گے، اور دنیا کا سفر یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ لیکن جیسے ہی اللہ نے یہ کہا کہ ہم پر موت طاری ہوگی، ہماری جگہ پر دوسرے افراد آ جائیں گے، تو پھر اپنے قدرت کے تقاضے کے تحت اس نے انسان کے دل کو تقویت دینے کے لیے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس موت سے تم بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا سے چلے گئے تو دنیا تو جاری اور ساری رہے گی، مگر تمہارا کیا ہوگا؟ تو تمہارا بھی انجام بتائے دیتا ہوں کہ ننشئکم فیما لا تعلمون، تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر بنا دوں گا، جمع کر دوں گا، خلق کر دوں گا کہ جس عالم کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں اور تم نہیں جانتے کہ اس عالم میں کیا ہونے والا ہے۔ ان دو آیتوں کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، ماشاءاللہ آپ کا علماء تشریف فرما ہے، آپ غور کریں تو اللہ نے ایک حقیقت سے پردے کو اٹھایا ہے کہ یہ موت آگے رہے گی، ہماری تقدیر میں ہے، اور جو بات کاتب لوح تقدیر خود لکھ دے اور رقم کر دے پھر اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہم جتنا بھی موت سے فرار کرنا چاہیں، ہم جتنا بھی بچنا چاہیں، اس موت سے ہم نہیں بچ سکتے، یہ آگے رہے گی۔ مگر اگر موت آ بھی جائے تو پھر اس سے گھبرانا کیسا اور پریشان کیسا ہونا؟ اس لیے کہ موت خاتمے کا نام نہیں ہے، موت فنا ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے یہاں ایک غلط تعبیر ہے، تو دنیا سے جاتا ہے تو دو لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہوتا ہے کہ صاحب فلاں ختم ہو گیا، البتہ یہ تعبیر بہت کم استعمال ہوتی ہے، مگر عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے صاحب فلاں ختم ہو گیا، یہ غلط تعبیر ہے۔ اس لیے کہ جو بھی ارادہ خداوندی سے پیغمبر وجود کو پہن لے پھر وہ ختم کہاں ہو سکتا ہے؟ جس طرح سے اس کا ارادہ باقی ہے ویسے ہی ہمارا وجود بھی باقی رہے۔ ہاں وہ جو دوسری تعبیر استعمال کرتے ہیں فلاں کا انتقال ہو گیا تو یہ درست ہے، اس لیے کہ ننشئکم فیما لا تعلمون، تمہیں ایک ایسے عالم میں لے جا کر بنا دوں گا، جمع کر دوں گا، خلق کر دوں گا جس کے متعلق تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ کاش آپ متوجہ ہوں تو خدا رب العالمین نے اسی آیت میں یہ بتا دیا کہ مرنا ہے منتقل ہو جانا، مرنا ہے ٹرانسفر ہو جانا، اور یہ ٹرانسفر کیسے ہوتے ہیں؟ اس دنیا سے اس دنیا کی طرف کہ جس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جب آپس میں باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب آپ کو کیا معلوم کہ کہاں کیا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فی الحال آپ کو معلوم نہیں ہے، اور ہم اس لفظ کے ذریعے، اس جملے کے ذریعے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا فریضہ ہے کہ آپ معلوم کر لیجئے۔ لیکن جب خدا یہ کہتے کہ ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کسی تکلف سے کام نہیں لے رہا ہے، وہ حقیقت بیان کر رہا ہے کہ اگر تم اس عالم کو سمجھنا بھی چاہو تو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ یعنی پوری اس عالم کو سمجھ سکتے ہیں؟ اس کی سادی سی مثال کچھ اسی طرح سے ہے کہ اگر ماں کے شکم میں رہنے والا بچہ، اس کو کوئی یہ سمجھانا شروع کرے اور یہ بتانا شروع کرے کہ تمہیں اس رحم کو چھوڑنا ہے، اس شکم کو چھوڑنا ہے، اس مکان کو چھوڑنا ہے، تو پہلے تو وہ گھبرائے گا، ڈرے گا کہ میرا مکان مجھ سے چھینا جا رہا ہے، میری پناہگاہ مجھ سے چھینی جا رہی ہے، مجھ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے۔ اور جب آپ اسے یہ کہیں گے کہ صاحب جب تم اس شکم سے باہر آؤ گے تو تم مر تھوڑی جاؤ گے، تم ختم تھوڑی ہو گے، بلکہ تمہارے لیے ایک اس سے بڑی دنیا کا انتظام خدا نے کر رکھا ہے۔ اور فوراً وہ پلٹ کے اگر پوچھے کہ وہ دنیا کتنی بڑی ہے، اور آپ اسے کہنا شروع کریے کہ صاحب جس شکل میں تم رہتے ہو، جس مکان میں تم رہتے ہو، اس کو 100 گنا کر دو تو ہمارا وہ ایک کمرہ بنتا ہے، اور اس کو تم 3 گنا کر دو، 4 گنا کر دو تو ہمارا گھر بنتا ہے۔ وہ سنتا رہے گا کہ آپ اسے کیا سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کو 1000 گنا تم کر دو تو پھر وہ ہمارا قریہ بنتا ہے، ہمارا دیہات بنتا ہے۔ پھر اس کو 1000 گنا بڑا کر دو تو شہر بنتا ہے۔ پھر اس کو 1000 سے ڈیوائڈ کر دو تو پھر ہماری عادت بنتی ہے۔ آپ اس کو سمجھاتے رہیں اور پھر ملک آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ قانون ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر، اور پھر اس کے بعد ایک دنیا ہوتی ہے۔ دنیا اتنی بڑی ہے، دنیا کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب اس کو ہم اس گیلیکسی میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ ایک نقطے
की मालिक दिखाई देती है, और गैलेक्सी की भी कोई हकीकत नहीं है। हजारों गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर जिनसे मिलकर यूनिवर्स बनता है, और बात यूनिवर्स पर होती नहीं है, मल्टीवर्स तक पहुंचती है। शिकम में रहने वाले बच्चे से आप बताना शुरू करेंगे, वो शुरू में तो आपको संजीदा तौर पर सुनेगा कि साहब इतना बड़ा मकान होता है, इतना बड़ा घर होता है, इतना बड़ा देश होता है, इतना बड़ा मुल्क होता है। लेकिन जब आप उसको मल्टीवर्स समझाना शुरू करेंगे तो वो कहेगा ये तुम्हारी काम ख्याली है, कायनात इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? भला कोई इतना बड़ा मकान इस इंसान के लिए खुदा बना सकता है कि जो एक कमरे के अंदर रह सकता हो, उसके लिए इतनी बड़ी कायनात की जरूरत क्या है? आप समझाते रहेंगे, उसकी समझ में आने वाला नहीं है। बातुकाने गिरामी बिल्कुल वही मामला होता है कि जब रवायात ये इशारा करती है, जब आयत कुरानी खुलना शुरू होती है, जब अहादीस ये बताती है कि जब दुनिया की लज़्ज़तें छोड़ दो, दुनिया की लज़्ज़तों को छोड़ दो, अगर वो हराम के जरिए आ रही है, इसलिए कि अगर तुमने इन लज़्ज़तों को छोड़ा तो खुदावंद आलम मरने के बाद तुम्हारे लिए इतना इंतजाम करेगा, एक बहुत बड़ा सा महल होगा जिसके दरवाजे शीशे के होंगे, जिसकी जंजीरें सोने की होंगी, जिसके अंदर हीरो के तमतमे लगे हुए होंगे, जहां जिस चीज की हाजत करोगे वो तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो हमको ये मालूम होता है, हमको ऐसा एहसास होता है कि ये सब काम ख्याली है। और बात तो अपने आप को दानिशमंद कहने वाले, बात तो अपने आप को आकुलवाला कहने वाले ये कहते हैं कि साहब कायनात बस उतनी ही है जितनी हम अपनी निगाहों से देख रहे हैं। मरने के बाद न किसी ने खुदा को देखा है, मरने के बाद न किसी ने जन्नत को देखा है, मरने के बाद न किसी ने सवालात देखे हैं, कोई मामला छुट्टी नहीं देखा, लिहाजा सबका इंकार कर दिया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शिकम में रहने वाला बच्चा ये कहे कि मेरी कायनात बस ये बाकी शिकम है, इसलिए कि बस यहाँ यही इतना अंधेरा है और यही दुनिया है। आप उसको समझाते रहेंगे, उसकी समझ में आने वाला नहीं है। अल्लाह ने कहा माला तालमून, तुम भी नहीं जान सकते कि वो आलम कैसा है जहां कोई लेके जाना चाहते हैं। मरने के बाद तुम्हारी जिंदगी शुरू होने वाली है, मरने के बाद जो इम्कानात तुम्हें हासिल होने वाले हैं, मरने के बाद जो नेमतें तुम्हारे ऊपर नाज़िल होने वाली है, जो इंतजामात हमने मोमिन के लिए किए हैं, तुम उनको समझ नहीं सकते, उनका अंदाजा नहीं लगा। सब ये बातें होती हैं तो फिर हमें दिखाई देता है एक शख्स जो इमाम मूसा काज़िम आने वाला है काफिर, मुनकिर, खुदा को नहीं मानता, दीन को नहीं मानता, इस्लाम को नहीं मानता और बहुत मुहम्मदाना जिंदगी गुजार रहा है। उसके पास ना 2 फुट की रोटी है कि खा सके, ना उसके पास लिबास है सही और ढंग का कि जिसको पहन सके, ना उसके पास सर झुकाने के लिए छत है। उसने देखा कि मौला इमाम मूसा काज़िम ज़र लिबास पहनकर शाहाना तरीके से अपने घर से खारिज हुए। इसने मुलाकात किया, मुलाकात करने के बाद कहता है कि मैंने ये सुना है कि आपके जब नबी खुदा थे। कहा आपने सही सुना, तू है कौन? कहा मैं आपके जल को नहीं मानता, आपके दीन को नहीं मानता, आपके अल्लाह को नहीं मानता, मगर किसी ने मुझे ये बताया है कि आपके जल अल्लाह के पैगंबर थे, अल्लाह के नबी थे, और वो ये कहा करते थे, वो ये कहा करते थे कि ये कायनात की दुनिया जो इंसानों को अता की गई है, ये मोमिन के लिए पैखाना है और काफिर और मुनकिर के लिए बेहिश्त है। ये मोमिन के लिए पैखाना सहूलतों की जगह परेशानियों का मकाम, कि यहाँ बलाएं होगी, वबाएं होगी, बीमारियां होगी, तकलीफें होगी, मगर काफिर के लिए, मुनकिर के लिए बेहिश्त है। इमाम ने शाह फरमाया कि पैगंबर ने भी सही कहा, उसका अल्लाह ने भी सही कहा, बिल्कुल हदीस सही है, एतराज क्या है? तो मेरा एतराज ये है कि अगर ये दुनिया मोमिन के लिए पैखाना है और काफिर के लिए बेहिश्त है, तो फिर होना तो उल्टा चाहिए। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं काफिर हूँ, मैं मुनकिर हूँ, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं आपको नहीं मानता, आपके जग को नहीं मानता, मैं काफिर हूँ, मगर मेरे पास खाने के लिए 2 जोड़ी की रोटी नहीं है, मेरे पास पहनने के लिए लिबास नहीं है, मेरे पास सर झुकाने के लिए कोई छत नहीं है। तो ये दुनिया मेरे लिए पैखाना नजर आ रही है और मैं देख रहा हूँ कि आप अपने को अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, आप अपने को पैगंबर का जानशीन कहते हैं, आप ये समझते हैं कि आप ही के जरिए से लोग जन्नत की तरफ जाएंगे। तो होना तो ये चाहिए था कि जो लिबास मेरे बदन पे है, वो आपके बदन पे होना चाहिए था, और जो लिबास शाहाना आपके बदन पे है वो हमारे पास होना चाहिए था, इसलिए कि हमारे लिए बेहिश्त और आपके लिए कैदखाना। इमाम ने कहा कि तेरी जितनी अक्ल थी उससे तूने अंदाजा तो सही लगाया कि पैगंबर ने ये कहा जरूर है कि दुनिया मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए बेहिश्त है, और जाहिर में तुझे देख रहा है, तुझे यही समझ में आ रहा है कि जैसे मैं शाहाना जिंदगी गुजार रहा हूँ और तू मुहम्मदाना जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन तुझे मालूम है कि अगर अभी आसमान के सीने को चीर कर ये दिखा दिया जाए कि अल्लाह ने मोमिन के लिए उस कायनात में क्या इंतजामात किए हैं,
تو پھر تو یہ محسوس کرے گا کہ اس دنیا کی تمام ثروت اور دولت بھی مومن کے خزانے میں ڈال دی جائے، اس کے مقابلے میں جو ملنے والا ہے یہ دنیا قید خانہ ہی معلوم ہو۔ اور کافر کے لیے اللہ نے جو عذاب اور عذاب اور عقاب رکھا ہے اس کو بھی زندگی گزارنا ہے، اس کے لیے جو انتظام ہے جہنم کی صورت میں اگر وہ آسمان کا سینہ چیر کر تجھے دکھا دیے جائیں تو پھر اس دنیا میں بھوکا رہ جانا، اس دنیا میں برہنہ رہ جانا، بے مکان زندگی گزارنا بھی تجھے بہشت معلوم ہوگا، اس لیے کہ انجام تیرا برا ہوگا۔ لہذا حضرات گرامی مومن کے لیے خدا نے کیا انتظام کیا ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مالا تعلمون کوئی نہیں جانتا ہے یہ کیسا عالم ہے اور یہ کب ملے گا، یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس سورے سے میں نے یہ دو آیتیں آپ کے خدمت میں تلاوت و قرات کی، نام ہے سورہ واقعہ، اور انہوں نے تشریف فرمایا یہ تائید فرمائیں گے کہ سورہ واقعہ کی تاثیر یہ ہے کہ اگر کوئی نماز مغرب کے بعد مداومت کرے، مسلسل اس سورہ کی تلاوت کرتا رہے تو پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مستغنی ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا، وہ پھر کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو نہیں پھیلاتا کہ مجھے یہ حاجت ہے، مجھے یہ آرزو ہے، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں یا دعاؤں کی کتابیں اٹھائیں جہاں آپ کو سورہ دکھائی دیں گے، ہر سورہ کے آغاز میں آپ کو اس سورہ کے فوائد نظر آئیں گے اور ثمرات نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر یہ سورہ پڑھ لیجیے تو آپ کو یہ مل جائے گا، اس سورہ کے اوپر مداومت کریے، اتنے روز روزانہ پڑھتے رہیے تو آپ کو اللہ یہ عطا کر دے گا، اس سورہ کو پڑھیں گے تو یہ فائدہ ملے گا۔ مثال کے طور پر سورہ ملک کے لیے ملتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے مومن، اس وقت سے لے کر جب تک اس کو قبر کے حوالے نہ کر دیا جائے مسلسل سورہ ملک کی اگر تلاوت ہوتی رہے تو اللہ اتنی دیر تک رحمتوں کے فرشتوں کو نازل کرتا رہتا ہے۔ سورہ یاسین کے لیے آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ جس وقت جسم سے روح نکلنے کا انکار کرتے اور مشکل کا وقت ہو کہ اس وقت انقطاع روح جسم میں، جس وقت روح کو پلٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف، اس وقت اگر انسان بہت زیادہ مضطرب اور پریشان ہو تو دو عمل کیے گئے تاکہ اس کا اضطراب ختم ہو جائے۔ کب وہ دو عمل کون سے ہیں؟ کب پہلا عمل تو یہ کہ اس کو وہاں پر لے جا کے لے جایا جائے جہاں یہ نماز کا توجہ ہو، ہے نا، کہ اگر تو جس کو چھوڑنے سے انکار کر دے تو تکلیف زیادہ ہو، پریشانی زیادہ ہو، جاگنی کا عالم ہو، اس لیے کہ جاگنی کا جو عالم ہے اس کی کیفیت اتنی سخت ہے کہ پیغمبر اسلام فتح مرتبہ حضرت محمد پسینہ آپ کے چہرے پر مولانا موحدی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب پیغمبر اسلام کے بعد بیٹھے ہوئے پیغمبر کے چہرے پر پسینے کو دیکھ کر مولا کائنات نے کہا کہ نبی خدا آپ کی پریشانی کا پسینہ، آخر پریشانی کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یا علی تمہیں کاش یہ معلوم ہو کہ جاگنی کا جو عالم ہوتا ہے وہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا سکرات الموت، اے میرے پروردگار میں تیری طرف پناہ چاہتا ہوں اس موقع پر کہ جب سکرات الموت آنے والے، جب موت میں غلوبی آنے والی ہے، جب پریشانی آنے والی ہے۔ پیغمبر کے چہرے پہ پسینہ آ رہا ہے، بار بار قاسم میں پایا جاتا ہے پانی کو، اور پیغمبر اپنے چہرے پہ پانی ڈالتے ہیں۔ مولانا امام حسن مجتبی علیہ السلام کا حسین نے دیکھا کہ چہرے پر پسینہ ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مولانا حسین نے کہا کہ بھیا رونے کا سبب کیا؟ آپ آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ اس لیے کہ جنت آپ کے انتظار میں ہے، جنت ہمارے صدقے میں خلق ہوئی، ہم جوانان جنت کے سردار ہیں۔ لہذا یہ جو اس وقت آپ کے چہرے پر ایک پریشانی سی دکھائی دے رہی ہے اور یہ جو پسینہ آ رہا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ لیکن بعض وقت ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام انسانیت سے خارج ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ذکر کر دی جاتی ہے جو انسانیت سے تعلق رکھے یعنی فطرت سے تعلق رکھے تو فوراً اعتراض ہو جاتا ہے ایسا امام کے لیے ایسا کہہ دیا، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ امام جب اس دنیا میں آتے ہیں تو وہ انسانی صورت میں آتے ہیں، وہ ان کے فضائل اور وہ ان کے کمالات، وہ ان کی خلقت، وہ ان کا آغاز سب اپنی جگہ وہ نورانی ہے، مگر جب دنیا کے اندر آتے ہیں اس کائنات میں جب وہ جنم لیتے ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل بنتے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کے لیے اللہ نے کہا تھا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے پیغمبر میں اسوہ حسنہ کو رکھا ہے، ہم نے پیغمبر کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ہمارے بعد کچھ اور بھی آنے والے ہیں تمہارے لیے نمونہ عمل پر آئیں گے، تو نمونہ عمل تبھی ہوں گے جب ہم میں سے ہوں گے، جب ہمارے جیسے ہوں گے۔ ہمارے جیسے سمرات وہ والا جیسے نہیں کہ جو عام مسلمان سمجھتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسے اور ہم پیغمبر کے جیسے نہیں، وہاں پہ جو آیت ہے کہ میں بشر کی طرح ہوں
پر نزول ہوتے ہیں. تو امام حسن کا وقت آخر دنیا سے جانے کا موقع، چہرے پہ پسینہ، آنکھوں میں آنسو. مولانا حسین نے پوچھا اضطراب کا سبب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اضطراب کا سبب ہے سکرات موت اور اپنے چھوٹے بچوں کی جدائی. مولانا امام حسن جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ کے بچے بہت کمسن ہیں، بہت چھوٹے ہیں. بہت سے افراد یہ سوچتے ہوں گے کہ صاحب مولانا امام حسن اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. بالکل ہونا چاہیے. ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے بہرحال پریشان ہونا چاہیے، اس لیے کہ نفقہ اس کے اوپر واجب ہے. یوں معلوم ہے انہیں کہ جو اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ ختم نہیں ہونا، بلکہ اس مقام پر پہنچنے والے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پیٹی نہیں کا خاک جہاں نہ خبیر تھا. یہ وہی جا رہے ہیں جہاں سے آنا ہے، مگر چونکہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے لہذا دکھا رہے ہیں کہ ایک بات کے اوپر اختلاف ہونا چاہیے. اپنے چھوٹے بچوں کے جدائی کی بنیاد پر آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور سکرات موت کی بنیاد پر چہرے پہ پسینہ ہے. تو یہ ہے سکرات موت کا عالم. پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ عالم ہو پریشانی کا تو عمل کیے جائیں. پہلا عمل یہ ہو کہ یہ اپنی زندگی میں جہاں پر نماز پڑھتا تھا اس کو وہاں پر لے جا کے لیٹا دیا جائے. آپ جانتے ہیں کہ جماعت میں اور گھر میں فرادہ نماز پڑھنے کے قانون میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مسجد میں اور جماعت میں نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ آپ مسجد اور گھر میں نماز پڑھیں. کبھی آگے آگے کبھی پیچھے چلے گئے، کبھی دائیں جانب کبھی بائیں جانب، کبھی آپ اس طرف فرادہ پڑھ رہے ہیں اس گوشے میں کبھی اس کنارے پہ. اتنی بڑی بہترین مسجد بنی ہے. خدا قبول فرمائے ہر مقام پہ نماز پڑھی جائے. لیکن جب گھر کے اندر تمہیں نماز پڑھنی ہو تو پیغمبر نے فرمایا ہے خاص مقام، ایک خاص جگہ ہونی چاہیے جہاں پر تم اپنی نمازوں کو انجام دو اور نمازوں کو پڑھو. یہ فرق کیوں ہے؟ پیغمبر نے کہا اس لیے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو ہر مقام میں نماز پڑھو تاکہ روز قیامت مسجد کا گوشہ گوشہ تمہارے حق میں گواہی دے کہ میرے اللہ اس کو میری ظرفیت کی وجہ سے، میرے وقار کی وجہ سے، میرے فضائل و کمالات کی وجہ سے بخش دے، میرے احترام میں اس کی مغفرت کر دے کیونکہ اس نے دنیا میں میرے احترام میں جگہ جگہ نماز پڑھی. جیسے ہی مسجد کو ہوگی گواہی دے گی. بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جب شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو حضرت زہرا شفاعت کرے گی، یقیناً وہ شفاعت ہوگی. پیغمبر اسلام شفاعت کرے گا یقیناً، ائمہ کرام شفاعت کریں گے یقیناً، مگر صرف ائمہ اطہار تک بات رکے گی نہیں، بلکہ کہا گیا ہے جو قرآن کریم کے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں روز قیامت یہ بھی آ جائے گا اور یہ شافی روز محشر قرار پائے گا. یہ کہے گا میرے اللہ دنیا میں یہ قرآن کی تلاوت پر مداومت کرتا تھا، میرا احترام کرتا تھا، لہذا آج میری حرمت کے صدقے میں تو اس کا احترام کر دے اور اس کو بخش دے. اور خداوند عالم اس قرآن کی شفاعت قبول کرے گا. محلے کا عالم شفاعت کرے گا. جس قریے میں آپ رہتے ہیں، جس دیہات میں آپ رہتے ہیں، جس حصے میں آپ رہتے ہیں، اگر وہاں کوئی عالم ہے تو خداوند عالم روز قیامت اس کو یہ اختیار دے گا کہ جب وہ خود بہشت کی طرف جانے لگے تو پھر وہ جس کی بھی شفاعت کر دے. البتہ شفاعت کرنے والے کے بھی اپنے شرائط ہیں اور جس کی شفاعت ہونی ہے اس کے بھی اپنے شرائط ہیں. تو یہ بہت سے افراد ہیں جو شفاعت کریں گے. اسی کی مسجد بھی ہے. مسجد کا کونا کونا گوشہ گوشہ کنار کنار سنگ سنگ سے آواز آئے گی میرے پروردگار اس کو معاف کر دے، اس کی شفاعت کر دے. تو اب قانون یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھیں تو اپنی جگہ کو بدلتے ہیں، لیکن جب گھر میں نماز پڑھیں تو خاص مخصوص جگہ ہو. ایسا نہ ہو کہ آج جہاں پڑھ دی کل وہاں پڑھ دیا اور پرسوں وہاں نماز ہو گئی اور کبھی یہ حرام نہیں ہے مکروہ بھی نہیں ہے، مگر جو آداب ہیں یعنی قوانین کی جو رعایت ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ صاحب گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص ہونی چاہیے وہاں پر نماز پڑھیں. جب جاگنی کا عالم ہوگا اس کو وہاں پر لے جا کر لٹا دو. جہاں یہ نماز پڑھا کرتا تھا اس کو وہاں پر لے جا کر لٹا دو جہاں نماز پڑھتا تھا. کیا ہوگا؟ جانا آسانی سے نکل جائے گی. دوسرا عمل کیا بتایا گیا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے گی، اس کو آرام مل جائے گا، اس کی روح آسانی سے قبض اور مسری سے پرواز کر جائے گی. یہ دو عمل کیے گئے جاگنی کے عالم میں. میں بیان کر رہا تھا نا کہ ہر ایک مرتبہ اپنی ایک فضیلت ہے. مرتبہ یہ سورہ یاسین کا آتا. البتہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر سورہ یاسین سے معاذ اللہ اعوذ باللہ اتنی دوری بنا کر رکھی ہوئی ہے کہ اگر گھر میں کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے تو سب سے زیادہ تکلیف سے رسیدہ افراد کو ہونے لگتی ہے کہ صاحب کون سا سورہ شروع کر دیا وہ قرآن کریم جو زندگی لے کر آیا تھا، وہ قرآن کریم جو شفا ہے، وہ قرآن کریم جو رحمت ہے، وہ سورہ یاسین جو قلب قرآن ہے کہ جو انسان کو آسنا باطل کرنے آیا ہے، جو انسان کے
قلب کو اطمینان دینے کے لیے آیا, جو انسان کی مصیبتوں پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے آیا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ سورہ یاسین بعد اللہ نعوذ باللہ موت کا سنا کہ دو عمل کیے جائیں. ہر اور توجہ چاہتا ہوں میں آپ کی. پہلا عمل اس مقام پہ لے جا کے لٹا دو جہاں پر یہ نماز پڑھا کرتا تھا. سورہ یاسین کی تلاوت کو کیا ہوگا کہ صاحب جس مقام پر یہ نماز پڑھتا تھا اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس جگہ میں یہ اثر پیدا کر دیا. آج توجہ ہوا, یہ اثر پیدا کر دیا کہ جب جاگنی کا عالم ہو تو یہ مقام اور یہ جگہ اس کے لیے راحت کا باعث بن جائے, اس کے لیے آرام کا سبب بن جائے. سورہ یاسین پڑھی جائے تاکہ اس کی روح جسم کو آسانی سے چھوڑ دے. بس دو جملے کہنے کو دل کرتا ہے کہ اس حدیث میں پیغمبر نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی تعلیم اپنی اولاد کو دلوانا چاہتے ہو دلواؤ, جتنے بڑے اسکول میں پڑھانا چاہتے ہو پڑھواؤ, جس طرح کی تعلیم اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہو دلواؤ, مگر یاد رکھنا اپنی اولاد کی تعلیم میں کم سے کم قرآن کریم کی تعلیم بھی رکھی جائے تاکہ وقت آخر موبائل پر سورہ یاسین نہ سنایا جائے, اولاد اپنے ذہن سے کرا دو سورہ یاسین. اور دوسرا پیغام یہ ہے حلال روزی کے ذریعے جتنا بڑا مکان بنانا چاہتے ہو بنا لو, جتنی خوبصورت عمارت تیار کرنا چاہتے ہو تیار کر لو, جتنے بھی کمرے اور غرفے اور حجرے بنانا چاہتے ہو بنا لو, مگر اس گھر میں خیال رکھنا ایک گوشہ ایک کنارہ ایسا ضرور ہو کہ جو تمہاری نماز سے مخصوص ہو کہ وقت آخر جب جاگنی کا عالم ہو تو وہاں پر لے جا کر لٹا دیا جائے. تو بس اب میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے اللہ کی ماننے والو, اے پیغمبر کی امت کا دم بھرنے والو, اے علی کا شیعہ اپنے آپ کو بتانے والو, اے حسین کے عزادارو, کم سے کم یہ دو عمل اپنی زندگی میں کر کے جاؤ تاکہ وقت آخر ہمارے بھی کام آ سکے اور جب وہ دنیا سے جانے لگے تو ان کے بھی کام آ سکے. تو ہر سورہ ہر سورے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہے. میں اکثر سوچتا رہتا تھا کہ یہ سوروں کے شروع میں جو فوائد لکھے رہتے ہیں اور اثرات لکھے رہتے ہیں اور نتائج لکھے رہتے ہیں اور ثمرات لکھے رہتے ہیں, کیا صرف پڑھ لینا کافی ہے؟ اس کا ثبوت اور اس کا جواب اس وقت ملا کہ جب حضرت عثمان ابن مظعون دنیا سے جانے لگے, دنیا سے جانے لگے, خلیفہ وقت کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام کا چاہنے والا اس دنیا سے جا رہا ہے. کہا میں چاہتا ہوں کہ ملاقات کا وقت دیا گیا, خلیفہ وقت ملنے کے لیے آیا ہے. عثمان ابن مظعون جب یہاں سے جا رہے ہیں تو چند جوان بیٹیاں ہیں آپ کی اور بہت محبوبانہ زندگی گزارتے ہیں, مالو دولت بہت زیادہ نہیں ہے. خلیفہ آیا اور آنے کے بعد حاکم آنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے پیغمبر کہ تم صحابی تم جاننے والے, میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں. عثمان ابن مظعون نے کہا بتاؤ تم کیسی مدد کرنا چاہتے ہو. کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مال و دولت دے دوں, رقم دے دوں تاکہ تمہاری ان بیٹیوں کی بھی شادیاں ہو جائیں اور تم ان کے لیے انتظام کر جاؤ تاکہ تمہارے جانے کے بعد ان کے اوپر کوئی مالی تکلیف نہ ہو. کوئی مالی تکلیف نہ ہو. جواب سنیے, حضرت عثمان ابن مظعون نے کہا کہ مجھے تیرے مال و دولت کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ میرے پاس پہلے سے خزانہ موجود ہے. میرے پاس پہلے سے خزانہ موجود ہے. جیسے ہی خلیفہ وقت اور حاکم وقت نے یہ سنا کہ ان کے پاس خزانہ موجود ہے, فوراً اس کو پریشانی ہوئی, اچھا ان کے پاس خزانہ ہے, خزانہ کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ جن کے پاس خزانے تھے یا جن کے پاس مال و اسباب پایا جاتا تھا وہ تو پہلے ہی حکومت لوٹ چکی ہے. یہ کون سا خزانہ ہے جو آپ کو رہ گیا؟ بتاؤ تو صحیح, تمہارے پاس کون سا خزانہ ہے؟ تم تو جتنی فقیرانہ زندگی گزارتے ہو کہ تمہیں معلوم نہیں. پیغمبر اسلام نے مجھ سے کہا تھا عثمان اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں مستغنی رہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں تمہیں کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلانا پڑے تو تم نماز مغربین کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا. لہذا پوری زندگی میں نے مداومت کی ہے, میں آج تک نماز مغربین کے بعد سورہ کی تلاوت کرتا ہوں اور یہی تحفہ میں اپنی اولاد کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. لہذا نہ مجھ کو کبھی ضرورت پڑے گی کسی کے آگے ہاتھوں کو پھیلاؤں, نہ میری اولاد کو یہ ضرورت پڑے گی کہ وہ حاکم وقت کے دربار میں جائے اور دست دراز کو بلند کرے اور ہاتھوں کو پھیلا کے گدائی کرے. مجھے تیرا خزانہ نہیں چاہیے. اب
سکتا کہ آپ عربی میں تلاوت کر دیں، یقیناً تلاوت کا اپنا ثواب ہوگا. آپ اللہ کے کلمات کو دہرا رہے ہیں، اس کا اپنا ایک ثواب ہے. قرآن کریم کی آیات کو آپ پڑھتے جائیں، آپ سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ پڑھ رہے ہیں، بس قرات کا ثواب آپ کو ہوگا. مگر وہ جو فائدہ ملنے والا ہے وہ کب ملتا ہے؟ کہ جب آپ سورے کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کے ان پیغامات کو جو اس سورے میں اللہ پہنچانا چاہتا ہے اپنی زندگی میں اتارنے لگے، تو پھر اس سورے کا وہ فائدہ دکھتا ہے جو بیان کیا گیا. جو بھی سورہ واقعہ کا آغاز ہوتا ہے، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب قیامت آ جائے گی، تو موقع آ جائے گا جو آنا چاہیے، اور وہ واقعہ کہیں سے جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ آگے رہے گا جب زمین کا حوالہ ہو جائے گی. اور اب اس کے بعد آپ سورہ کو جب پڑھنا شروع کریں گے، روز قیامت کا منظر ہے. یہ بھی ایک عجیب معاملہ ہے. قرآن کریم میں 6,500 سے زیادہ آیات الہیہ ہیں کہ جن میں 2,000 سے زیادہ آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں یا تو موت کا تذکرہ ہے، یا قبر کا تذکرہ ہے، یا محشر کا تذکرہ ہے، یا جنت کا تذکرہ ہے، یا جہنم کا تذکرہ ہے. آپ پورا قرآن کریم کو جائیں راج امتحان کر لیں. قرآن کریم کو کہیں سیدھا بسط سے اٹھا کے دیکھیں، کہیں سے بھی جہاں سے بھی آپ کی مرضی ہو، آپ کھولیں گے تو ان 2 صفحات کے اوپر جو آپ کے دائیں اور بائیں دکھائی دیں گے، ایک نہ ایک آیت ضرور ایسی ہوگی جس میں یا تو موت کا تذکرہ ہوگا، یا قبر کا تذکرہ ہوگا، یا محشر کا تذکرہ ہوگا، یا جنت کا اور یا جہنم کا. یہ کہیں سے کھول کے دیکھیں. یعنی 1/3 قرآن کریم، 1/3 قرآن کریم اس موقع کی باتیں کرتا ہے کہ جس موقع کو ہم نے خود سے چھپا رکھا ہے. قرآن کریم میں 1/3 وہ آیات ہیں کہ جو ہم کو ہماری موت کی طرف بلاتی ہیں، ہم کو ہماری قبر کی طرف بلاتی ہیں، ہم کو جنت اور جہنم کی دعوت دیتی ہے، وہ آیات الہیہ. مگر ہم قرآن کریم میں کیا تلاش کرتے ہیں کہ دیکھیں سیارے آسمان میں کتنے ہیں، یہ قرآن میں تلاش کرتے ہیں. کورونا کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے، یہ تلاش کرتے ہیں. فلاں فضیلت قرآن میں کہاں مل جائے گی، اس کو تلاش کیا جائے. اور اب تو باقاعدہ طور پر پورا پروفیشن ہو گیا کہ جس کی جو مرضی آتی ہے، جو بھی سوچ کے بیٹھتا ہے، قرآن کریم کی آیات کو اس میں ڈھال کر بیان کر دیتا ہے کہ صاحب میں یہ کہہ رہا تھا، دیکھیے قرآن نے تائید کر دی. ہر مطلب کو قرآن میں تلاشا جا رہا ہے، جبکہ قرآن کریم نے کھل کے اعلان کیا تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ میتھمیٹکس کی کتاب نہیں ہے، یہ آپ کے دعووں اور وعدوں کو ثابت کرنے کے لیے نہیں نازل ہوئی، یہ ہدایت کے لیے نازل ہوئی. کسی مشہور خطیب کا بہت بہترین جملہ ہے کہ ہر شے کا ایک کار اصلی ہوتا ہے اور ایک کار فرعی ہوتا ہے. کا جو توجہ ہوا، ہر شے جو دنیا میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کا ایک ہوتا ہے اصلی کام اور ایک ہوتا ہے جنبی کام کہ ہم وہ بھی اس سے لے سکتے ہیں. سادی سی مثال، کانوں کا کام کیا ہے کہ ان سے ہم حق کی آوازوں کو سنیں اور فیصلہ کر سکیں، یا حق باتیں جو بھی آوازیں آتی ہیں ان کو سنیں اور فیصلہ کریں، آپ کے حوالے کر دیں اور فیصلہ کرنے کے بعد اپنی انسانیت کو عروج پر لے کر چلے جائیں. بظاہر کانوں کا کام ہے سننا، کا توجہ ہوا، لیکن اس سے ایک کام اور لیا جاتا ہے. وہ کام کیا ہوگا؟ کسا جب آنکھیں کمزور ہونے لگے، جب آنکھیں کمزور ہونے لگے تو آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے جب چشمہ لگایا جائے تو اس کی کمانیں ان کانوں پر رکھ دی جاتی ہیں. تو یہ جو کان ہے نا، ان کا اصلی کام ہے سننا، ان کا فرعی کام ہے دکھانا. فرعی کام ہے دکھانا. کچھ عقل کے اندھے کانوں میں ہاتھ رکھ کے یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کان صرف چشمہ ٹکانے کے لیے دیے گئے ہیں. قرآن کریم کا بھی معاملہ یہی ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ اکبر. یہ انسان کی انسانیت کو عروج پر لے جانے کی کتاب ہے، یہ عبد کی عبودیت کو اس مقام پہ لے جانے کی کتاب ہے کہ جہاں رسالت اور نبوت پیچھے رہ جائے اور یہ گواہی دلوائی جائے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ہماری عبادت کو اس مقام پر لے جانا چاہتی ہے، ہماری عبودیت کو اس اعلیٰ مقام پر رکھنا چاہتی ہے کہ جس مقام پر خدا چاہتا ہے کہ ہم پہنچ جائیں. یا ایھا الناس، اور چونکہ قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ متقین کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن دوسری جگہ کہتا ہے ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. تو جب یہ قرآن انسانوں کے لیے ہدایت ہے تو اس نے صرف مسلمانوں سے نہیں کہا، مومنوں سے نہیں کہا، بلکہ کہا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین
عبادت کرو، اے انسانیت کا دم بھرنے والو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، کس کی؟ کہ جس نے تم کو خلق کیا، تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا، کیوں کی خلق کیا ہے، لہذا عبادت کرو۔ اور جب تم عبادت کرو گے لعلکم تتقون، تم تقوی پر پہنچ جاؤ گے، تمہیں مقام تقوی حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم جو ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدایت کا راستہ ہے، اس قرآن کریم میں اللہ نے انسان کی کامیابی اور کامیابی کے راز کو کھولنے کے لیے ہمارے سامنے رکھا تھا، مگر ہم نے اس کو بنا دیا ہے مردوں کی کتاب، اس قرآن کریم کو ہم نے بنا دیا ہے جہیز کی کتاب، اس قرآن کریم کو بہت اگر ہم نے مہربانی کی اور رحم کیا تو استفادے کی کتاب بنا رکھا ہے، یا اگر کوئی سفر پہ جانے لگے تو پھر ہم نے ہوا دینے کے لیے اس کتاب کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس قرآن سے یہ کام نہیں ہو سکتے، یہ سارے کام بالکل اسی کارہائے فرعی کی طرح ہے کہ جو کام ہم ان کانوں کے ذریعے لیتے ہیں جب آنکھیں کمزور ہونے لگے، لیکن اگر حقیقت میں ہم کانوں کو چھپا لیں تو پھر کہا جائے گا کہ جس حقیقت اور جس مقصد کے تحت یہ کان عطا ہوئے تھے اس کو استعمال نہ کیا۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم نے، اسی قرآن کریم نے 2000 سے زیادہ مرتبہ ہم کو یاد دلایا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، 2000 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ جو ہماری قبر کی طرف بلاتی ہیں۔ یعنی ہونا کو یہ چاہیے کہ اگر ماہ محرم میں جو عشرے ہوتے ہیں 10 دن کے، ان میں ہر ذاکر اور خطیب اور باعث کی ذمہ داری ہے کہ ان 10 دنوں میں 1/3 انسان کو اس کی قبر کی طرف بلائے، انسان کو محشر کی یاد دلائے، یا جو مجالس ہوتی رہتی ہیں خدا کا شکر ہے کہ یہ ہو رہا ہے۔ البتہ ممکن ہے یہ میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں اور یہ ہو رہا ہے، اب اسی کو کلپ کیا جائے گا اور اس کے بعد مذہبے ہوں گے اور اس کے بعد یہ کہا جائے گا صاحب دیکھیے نیا فتویٰ آ گیا کہ مجلسیں بھی اس ڈھنگ سے ہونی چاہیے، لیکن عقلانی طور پر یہی ہونا چاہیے کہ جب قرآن کریم 1/3 ہمیں حیات بعد از موت کی طرف بلا رہا ہے تو اخلاقی طور پر ہم پر بھی یہ فرض ہو جانا چاہیے کہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 8 گھنٹہ اپنی موت کے بارے میں سوچیں۔ کیا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ فیوچر کی پلاننگ نہیں کرتا؟ کیا ہم یہ پلاننگ نہیں کرتے کہ اگر ہمارے پاس 2 پہیہ گاڑی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ جب خداوند عالم ہمیں 4 ویلر دے دے گا، 4 پہیہ گاڑی دے گا تو ہم سب سے پہلے مثال کے طور پر کسی روزے کی زیارت کرنے جائیں گے اور پھر اس شہر جائیں گے اور اس شہر جائیں گے۔ جس کے پاس 1000 فٹ کا اسکوائر فٹ کا مکان ہو تو وہ پہلے سے پلاننگ کرتا ہے کہ جب خداوند عالم پیسہ دے گا تو 5000 اسکوائر فٹ کا مکان بناؤں گا، یہ کمرہ ہوگا، یہ ڈرائنگ روم ہوگا، یہ امام کا ہوگا، یہ ساری فیوچر پلاننگ کرتے ہیں ہم۔ مگر کیا ہم نے کبھی آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچا ہے کہ حضرت اسرائیل ہماری باریک کو پہنچ چکے ہیں اور ہماری روح ان کے حوالے کی جا رہی ہے؟ کیا کبھی ہم نے آنکھوں کو بند کر کے یہ سوچا ہے کہ غسل خانے کے تختوں پہ ہمیں لٹا دیا گیا ہے؟ کیا کبھی آنکھیں بند کر کے ہم نے یہ تصور کیا ہے کیا غنوط ہماری پیشانی پر بنا جا رہا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کفن پہنانے والوں نے ہمیں کفن پہنانا شروع کر دیا؟ سوچنا تو دور، ہمارا عالم تو یہ ہے کہ اگر خوشی کے موقع پر موت کا تذکرہ ہو جائے تو کہتے ہیں بدشگونی ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت کو فراموش کر کے، موت کا تذکرہ نہ کر کے ہم موت کو دور کر دیں گے، نہیں، نحن قدرنا بینکم الموت، اس موت کو ہم نے تمہاری تقدیر میں لکھا ہے۔ مولانا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا سمجھتے ہو کہ اگر تم موت کو بھول جاؤ گے تو موت بھی تمہیں بھول جائے گی؟ یہ ہرگز ہونے والا نہیں ہے۔ اور نہج بلاغہ میں اس پہلے امام نے یہ کہا کہ اصل میں تم موت سے فرار کرتے ہو نا، تم سے مراد میں بھی اس میں شامل ہوں۔ جب بھی میں یہ کہتا ہوں تم تو یہ حقیقت نہ سمجھیے گا کہ اوپر بیٹھ کے بہت قابل بن رہا ہوں، تم سے مراد ہم سب، اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ تم موت سے ڈرتے ہو نا، یہ جو موت سے دہشت اور وحشت آتی ہے یہ تم موت سے نہیں ڈرتے ہو، تمہیں موت سے کوئی دہشت اور وحشت نہیں، اس لیے کہ تم مسلسل دیکھ رہے ہو کہ افراد کے اوپر موت تاری ہو رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں پہنچا کے آتے ہو افراد کو، خود ان کے قبروں کے اوپر مٹی چڑھا کے آتے ہو، کسی کو کفن پہناتے ہو، کسی کو غسل دیتے ہو، تو تم موت سے نہیں ڈرتے ہو، تم اپنے اعمال سے ڈرتے ہو، تم اپنے افعال سے ڈرتے ہو، تمہیں اطمینان نہیں ہے کہ اگر اس دنیا سے چلے گئے تو تمہارا کیا ہونے والا ہے، لہذا تمہیں خوف آتا ہے، تم موت کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے، مگر اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم اپنی زندگی میں موت کو یاد رکھیں۔ پیغمبر سے کسی نے پوچھا تھا کہ مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، نبی بتا کیا کروں؟ کہا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو، کیا خوبصورت پوچھا، کہا نبی خدا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، کہا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاؤ، کہا وہ کیسے ہوگا؟ کم سے کم روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرو تم زندہ ہو جاؤ، کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا اگر کوئی مومن روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو اللہ اسے درجہ شہادت پہ پہنچا دیتا ہے۔ اور جو
علی حب آل محمد مات شہیدا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مغفور مرتا ہے، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ مرحوم ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے، وہ تائب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب محبت کرے گا تو پیغامات کو زندگی میں اتارے گا، اور پیغامات یہ ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ موت کو یاد کیا، انہوں نے ہمیشہ انسان کو اس حقیقت کی طرف بلایا کہ جو ہم سب کی حقیقت ہونے والی ہے، کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زندگی ہم سے چھین لی جائے گی۔ ہم جتنا بھی اس کو روک کر رکھنا چاہیں، زندگی دھوپ میں رکھے اس برف کی مانند ہے کہ جس کے اوپر آپ لاکھ پردے ڈال دیجئے، زمانے کی گرم ہوا اسے پگھلا کے رہے گی۔ دنیا میں زندگی کو ہم جتنا اسٹور کرنا چاہیں، یہ ہر پل کھسکتی جا رہی ہے۔ جب مجلس شروع ہوئی تھی تو آپ کی زندگی میں 1 گھنٹہ زیادہ تھا، مجلس ختم ہوتے ہوتے آپ کی زندگی سے 1 گھنٹہ ختم ہو جائے گا تو کبھی پلٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو تم سانسیں لے رہے ہو، ہر سانس تمہارا اپنی قبر کی طرف اٹھتا ہوا ایک قدم ہے۔ میں یہ باتیں ہر مجلس میں کرتا ہوں کہ کاش کوئی ایک اگر اپنی زندگی میں ایک پیغام کو اتار لے اور اس کی زندگی میں چیونٹی کی آنکھ کے بال کے برابر تبدیلی آ جائے تو پھر مرحوم کے اشارے ثواب کے لیے بھی کافی ہوتا ہے اور صاحب مجلس کی محنتوں کو بھی ایک دفعہ کرتا ہے۔ لہٰذا عزیزوں جب بھی کسی مجلس میں جائیں تو جانے سے پہلے محاسبہ کریں کہ کیسے تھے، اور واپس آئیں تو پھر دیکھیں کہ کیسے رہ گئے۔ ہر خطیب ہر واعظ جب منبر پہ جائے تو اپنے نفس کو کھنگالے اور دیکھے اور جانچے کہ وہ جب آ رہا تھا تو وہ کس طرح کا تھا، جو منبر سے اتر رہا ہے تو کیسا ہے۔ اگر زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے تو پھر اس کا قول و فعل سچا ہے، اس نے وقت ضائع نہیں کیا۔ وگرنہ روز قیامت آپ یاد رکھیں 1 گھنٹہ اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا، آپ روز قیامت 1 گھنٹے کا حساب دیں گے، مگر مجھ سے اسی روز قیامت جتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے جس وقت مجلس ہوتی ہے اور مجمع زیادہ ہو اور نعرے لگنے لگے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے، مگر جیسے جیسے مجمع بڑھتا جاتا ہے نا ویسے ہی ویسے روز قیامت ذاکر کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے کہ اگر 5 افراد مجلس کو سننے والے بیٹھے تھے تو ان سے 1 گھنٹے کا سوال ہوگا، ذاکر سے 5 گھنٹے کا سوال ہوگا، اس لیے کہ اس نے 5 گھنٹے خرچ کیے۔ لیکن اگر مجمع 500 میں پہنچ جائے تو پھر 5 گھنٹے کا سوال نہیں ہوتا، خطیب سے 500 گھنٹوں کا سوال ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا کہ ہر انسان برہنہ اور عریاں اپنی قبر کے باہر ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یہ وہ دن ہے کہ جب متقین کو رحمان وفد کی صورت میں اپنی جانب کھینچے گا اور مجرم کو پیاسے ہونٹوں کی مانند جہنم کے گڑھوں میں ڈال دیا جائے گا۔ لا یملکون الشفاعہ، کسی کی شفاعت قبول ہونے والی نہیں ہے، کوئی سفارش اللہ قبول نہیں کرے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر سفارش اس کی قبول ہوگی جس کا اس رحمان خدا کے ساتھ عہد و پیمان ہوگا۔ یہ اللہ نے ہمارے سامنے امید کا دروازہ کھولا ہے، اللہ نے ہمارے سامنے یہ امید کے دروازے کو کھول کے یہ بتایا کہ کچھ ہستیاں ایسی ضرور ہیں کہ جن سے متمسک ہو جاؤ گے تو شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، مگر کہیں ہم جلی نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے اندر جرأت زیادہ نہ آ جائے۔ فوراً یہ بتایا الا لمن ارتضی، ہر ایک کی شفاعت کو قبول نہیں کروں گا، میں اس کی ہی شفاعت قبول کروں گا کہ جو مرتضی والا ہوگا، جس کے اندر ارتضا ہوگا، جس کے اندر رضایت ہوگی اور ہم راضی ہوں گے، ہوگی شفاعت، کوئی منکر نہیں ہے شفاعت کا۔ میں اکثر کہتا ہوں دیکھیے شفاعت ہوگی، شفاعت کا روٹ ورڈ ہے شفع، مولانا تشریف فرمائے میرے سینئر میرے استاد جیسے یہ تعریف فرمائیں گے اور اگر پتہ ہوگی تو انشاءاللہ اصلاح کریں گے۔ یہ شفع کیا ہے؟ یہ اس کا روٹ ورڈ بات اس کو سمجھنے کے لیے جو مانوس لفظ اگر میں دینا چاہوں تو جب آپ 11 رکعت نماز شفع پڑھتے ہیں، نماز شفع ہوتی ہے، 2 رکعت ہوتی ہے نماز شفع اور 1 رکعت ہوتی ہے نماز وتر۔ عام طور پر ہم خطا و غلطی کی وجہ سے اس کو نماز شفع سمجھتے ہیں، وہ شفع نہیں ہے، وہ شفع ہے، شین فے اور عین۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا نماز وتر کو وتر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ 1 رکعت ہے، عربی میں وتر کہتے ہیں سنگل کو، کاش توجہ فضیلت کا آخری باب اور میں استعمال کرتا ہوں، وتر کہتے ہیں سنگل کو۔ اس کے مقابلے میں چونکہ 2 رکعت پڑھی جاتی ہے نماز شفع، اس کو کہا جاتا ہے شفع۔ شفع کے معنی ہے ڈبل، اور اسی سے آتا ہے شفاعت۔ روز قیامت حضرت زہرا شفاعت کریں گی، روز قیامت نبی خدا سفارش کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، مومنین شفاعت کریں گے، بیدار چیزیں، یہ مسجدیں، یہ قرآن، یہ امام بارگاہ، یہ فرش اعلیٰ، یہ سب شفاعت کریں گے، کسی کو انکار نہیں ہے، مگر شفاعت کریں گے۔ شفاعت کریں گے یعنی ڈبل کریں گے۔ جملہ سن لیجئے، ڈبل وہ ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ ایک مقبول شدہ سجدہ لے کر جائیں، ایک قبول شدہ ایک مقبول سجدہ لے کر جائیں تاکہ حضرت زہرا آئے شفاعت کریں، اس ایک کو ڈبل کریں اور یہ 2 بن جائیں۔ امام حسن آئے شفاعت کریں، 2 کو 4 بنائیں۔ امام حسین آئے 4 کی شفاعت کریں، وہ 8 میں تبدیل ہو۔ زین العابدین آئے 8 کو 16 بنائیں۔ محمد باقر آئے 16 بنائیں۔ یہ شفاعت ہوگی، مگر ایک ہونا تو چاہیے۔ اگر ہم 0 لے کر چلے گئے تو یہ شافعیان روز محشر شفاعت کریں گے کہ ان کا حق ہے، اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کسی کو بھی اجازت نہیں ہوگی مگر وہ جیسے ہیں ان کو وہ شفاعت کریں گے، یہ شفاعت کریں گے۔ مگر ہمارے پاس اعمال کے نام پہ اگر 0 ہو 0 ہو تو حضرت زہرا اگر شفاعت کریں، 1 0 کو 2 0 بنا دیں تو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ امام حسین آئے اور 2 0 کو 4 0 بنا دیں تو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ تو ایک لے کر جانا پڑے گا تبھی یہ شفاعت کرے۔ ایک لے کر جائیں کہ وہ 2 4 6 میں تبدیل ہو۔ ایک سلام، ایک کلام، ایک مجلس، ایک فرش عزا، ایک نوبت قبول ہوا لے کر جائیں تاکہ وہ شفاعت کرنے والے شفاعت کریں۔ اور عزیزان گرامی یہی حقیقت بھی ہے کہ پوری زندگی میں اگر ایک 2 رکعت نماز میں قبول ہو جائے تو پیغمبر نے کہا جنت کا ضامن میں ہوں۔ ایک نماز 2 رکعت کی، ہم اپنی نمازوں کو پڑھ کے بہت زیادہ اترانے نہ لگے کہ صاحب ہم سے تو نمازیں شب میں قضا نہیں ہوتی، ہم سے تو نمازیں صبح میں قضا نہیں ہوتی۔ پیغمبر ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز قبول شدہ لے کر آ جاؤ، جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اس لیے کہ روز قیامت اگر اللہ کے رحمت، بہت سخت جملہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث سے لہذا کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے کہا کہ وگرنہ روز قیامت اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو کسی میں مجال نہیں ہے جو جنت کے دروازے پر پہنچ جائے۔ شانیری میں جنت کو ٹھکرا کر اپنے گھر کے امام بارگاہ کو ترجیح دینے والا کبھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے خیال نہ کرے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ مسجد کی چٹائی کے مذاق اڑانے والے افراد، اپنے کربلا کے کفن مانگ کر لوگوں سے داد لینے والے، کبھی آنکھیں بند کر کے یہ سوچے تو صحیح کہ اسرائیل نے کہیں اسی چٹائی میں لپیٹ دیا تو کیا ہوگا؟ اگر وہی کفن ہمارے لیے کچھ اور بن گیا تو کیا ہوگا؟ زبان سے الفاظ کا نکال دینا آسان ہے، مگر کبھی سوچے تو صحیح کہ کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر 1 2 رکعت نماز قبول ہو جائے تو انسان کی سعادت کے لیے کافی ہوتا ہے۔ سعادت نہیں بلکہ انسان کو لعنت اللہ کی وادی سے نکال کر علیہ السلام بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دلیل ہمارے سامنے موجود ہے، ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ ہور کہ جس نے پوری زندگی ایمان نہیں رکھا امامت کے اوپر، جس نے کبھی علی کو اپنا امام نہیں جانا، جس نے کبھی بھی شیعت کو ترجیح نہیں دی، جس نے یزید کے باپ کو خلیفۃ اللہ مانا ہو، جس نے یزید کو ولی امر مسلمین جانا ہو، وہ ہور آتا ہے اس موقع پر کہ جب سرکار سید الشہداء کا قافلہ روانہ ہوا ہے کربلا کی جانب۔ نماز ظہر کا وقت نزدیک آیا، امام نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہور سے کہو نماز ظہر کا وقت قریب ہے، نماز ہماری عصر ہے، نماز کا وقت آ چکا ہے، قافلے کو روک دے تاکہ جلدی سے ظہر کا نماز تمام کر دیا جائے۔ مولا حضرت عباس ہور کے نزدیک پہنچے، آقا حسین کا حکم یہ ہے کہ نماز کا وقت نزدیک ہے، لہذا قافلے کو روکا جائے کہ 2 رکعت نماز ہو، اور پھر تو جہاں لے کر جانا چاہتا ہے حسین حاضر ہے کربلا کی اس بیابان میں جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہے، یقیناً نماز ہوگی، قافلے روک دیے گئے۔ سرکار سید الشہداء نے قصر بنی مقاتل کے موقع کے اوپر اپنے چاہنے والوں کو نماز کا حکم دیا، پانی موجود ہے، ابھی وضو ہوا، گلدستہ اذان پر حسین کا مؤذن اذان کہنے کے لیے پہنچا، اذان تمام ہوئی، سرکار سید الشہداء نماز کے فرائض کو انجام دینے کے لیے مصلی پر پہنچے، دائیں جانب نگاہ ڈالی اور بائیں جانب نگاہ ڈالی، اور اس کے بعد عباس کو بلا کے کہا عباس کیا ہور نماز نہیں پڑھتا؟ حسین وہ ہے جسے اپنے دشمن کی نماز کے لیے ہور نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت عباس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا ہور نماز پڑھتا ہے، اچھا ہور نماز پڑھتا ہے، میں نے تو مصلی بچھا دیا، میرے چاہنے والے میرے پیچھے نماز کو انجام دے گے، مگر مجھے ہور کا مصلی دکھائی نہیں دیتا، مجھے ہور کہیں نماز پڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت عباس پڑھ کے کہتے ہیں آقا ہور نے اپنا مصلی بچھا دیا ہے، ہور نماز پڑھ رہا ہے، مجھے نظر نہیں آتا وہ کہاں ہے؟ آقا وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اس نے آپ کے پیچھے اپنے مصلی کو بچایا ہے۔ حسین تو رب ہور کو میرے نزدیک بلا، اس لیے کہ ہمارا دشمن
का सबब क्या है? उन्होंने हाथों को जोड़ा, आका जो मैं अंजाम दे रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी है। अगर ये फलसफा गलत था, मगर उसका उसने समझा तो बयान किया कि जो अंजाम दे रहा हूँ वो मेरी ड्यूटी है। मगर मुझे मालूम है कि अगर फातिमा का लाल कहीं मुसल्ला बिछा दे, उस मुसलमान में ये हिम्मत है कि उसका मुकाबले में मुसल्ला बिछा सकता हो। मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूंगा, मैं आपको करबला के मैदान तक लेकर जाऊंगा, वो मेरा काम है। देखिए अजीजों, हुसैन नमाज के फराइज को अंजाम दे रहे हैं। ये वही मुबारक नमाज थी जिसने हुसैन को मजबूर किया होगा कि जब शब आशूरा की बारानी होने लगी, अब्बास को नजदीक बुलाया, हमें एक राहत की मोहलत चाहिए। मैं अक्सर सोचा करता था कि अगर ये जंग शब आशूर हुई, अगर शब आशूर हो जाती तो प्यासों की हिद्दत और शिद्दत कम होती। आखिर हुसैन ने रात में जंग को कबूल क्यों न किया? जवाब सुबह में मिला जब उनका काफिला हुसैन की जानिब आने लगा। हुसैन देख रहे थे सर्दियत भाई करती है, वो दो रकात नमाज जो हुसैन के पीछे थी, वो चूंकि अल्लाह लिहाजा हमको लानतुल्लाह के गढ़ों से उठाकर अलैहिस्सलाम की तालीमों तक पहुंचाना है और हाथों को जोड़ के कहना है, मौला अगर खुदा माफी के लायक हो तो माफ फरमाए। हुसैन ने सीने से लगाया, इसमें जिहाद मिला, जवान बेटा मैदान करबला में शहीद हुआ और जनाजा मैदान करबला में आया। देखिए असरे हुसैन तलवार को बेबयान करके होठ को आवाज दे रहे हैं, मेरे होठ पे आओ, हुसैन की जंग का मुशाहिदा करो, मेरे होठ मोहब्बत आओ, हुसैन से जंग के फन को सीख लो, मेरे अब्बास हुसैन की जंग का नजारा देखो। लीजिए हुसैन ने करबला अब जिहाद का आगाज कर चुके हैं। आलम ये है कि दौलत दीवार आवाज गुजर रही है, अल अमान अल हफीज की सदाएं तो मौका भी आया। हुसैन का सत्तर मालिक में सर है, बागी भी फौजें सिमट रही है। अरे वो शहर पर वो तकद्दर तो हुसैन को जरा करता है, मौला रज़ा करीम कहते हैं सारा उस जंग के ऊपर जिसका दौरे जिहाद के वो समंदर की तरह से बह गया चाहने वाले मौला दौरे जिहाद में वो इस पर कैसे होंगे कि कारानी जाहिलों का दस्तूर था, जवान रात में जमा होते थे, पैसे जमा करते, इन पैसों से वो अस्त्र खरीदते, एक बरस परवान चढ़ाते, दोबारा ये रात को एक सिपाही जमा होते, ये दायरे में बैठ जाते, दरमियान में दोस्तान, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में दस्तार, किसी के हाथ में मैसा होता। अरे हैवान जब इन असलहों को देखता अपनी जान बचाने के लिए फरार करना चाहता है, जहां से फरार करता वहीं से मार होता था। इसको सलाम कहा जाता था। ज़मीन किसी के हाथ में किसी के हाथ में से आवाज मेरे मज़लूम हुसैन